بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتجبين المهتدين بهديهم المتقين حقا، واللعنة الدائمة على أعداء الدين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس جشن کا عنوان جشن ولایت علی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ حضرات دلی تہنیت اور الہی تبریک کے مستحق ہیں. آپ اس کی ولایت پہ جمع ہوئے ہیں جسے اللہ نے ولی بنایا ہے. آپ اس کی ولایت کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی ولایت کے اعلان کے لیے پروردگار نے زمین تا عرش ایک عظیم الشان جشن منایا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جوان نسلوں کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ کو بہت الرٹ رہنا ہے. میں لفظ الرٹ استعمال کر رہا ہوں. متنبہ رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے کہ مختلف چینلوں سے، مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے آج بھی اس دنیا میں لوگ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے انکار کے در پہ ہیں. مختلف گوشوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف کمین گاہوں سے، مختلف کمین گاہوں سے جو نانجیب ہیں وہ نجابت کی اس علامت کو مٹانے کے در پہ ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی استعماری طاقتیں، استکباری طاقتیں، انہیں صرف استکبار کہنا چاہیے. استعمار میں تو پھر بھی ایک ذرا سا لغوی اعتبار سے معنوی حسن پایا جاتا ہے. استعمار میں
کیونکہ اس میں عمران شامل ہے، اس لیے لغوی اعتبار سے ایک حسن پایا جاتا ہے۔ تو استکباری طاقتیں وہ ذکر علی اور فضائل علی اور منصب علی کو برداشت نہیں کر پاتی۔ علی کے برحق ولی حق اور جانشین پیغمبر ہونے کی اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آج وہ اپنے جسم ظاہری کے ساتھ موجود نہیں ہیں، پھر بھی ان کے صرف ذکر سے باطل لرزتا رہتا ہے۔ بھائی ظاہری طور پہ موجود نہیں ہیں، ان کا ذکر بھی برداشت نہیں ہے۔ ادھر نام علی لیا، ادھر پورا نظام باطل لرزنے لگتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ علی کا ذکر کس لیے؟ علی کے فضائل کس لیے بیان ہو رہے ہیں؟ علی کی ولایت کا کس لیے تذکرہ ہو رہا ہے؟ غدیر کا جشن کس لیے منایا جا رہا ہے؟ ہم منا رہے ہیں غدیر کا جشن، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا دشمنی ہے کہ ہم مسکرائیں تو آپ کو برا لگے اور ہم روئیں تو آپ کو برا لگے؟ نہ آپ ہماری خوشی میں شریک نہ غم میں شریک، پھر کاہے کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ خدا کی قسم ہمارے ہاں تو اب دیکھیے بعض ایسی اور شخصیتیں آ گئیں کہ انہیں بھی ایوارڈز ملنے چاہیے تھے۔ ان کے حصے کے ایوارڈ ہیں وہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے نفیس بھائی۔ دیکھیے میں تو چند جملوں میں تقریر ختم کر دوں گا، اس کے بعد آپ حضرات نماز پڑھیے گا اور نماز پڑھ کے پھر ذکر جاری رکھیے گا۔ پھر آپ سنیے گا نفیس صاحب سے اور جو حضرات اور ہیں سب نے سنایا، ضیاء زیدی صاحب اور اسلم صاحب اور جو حضرات بھی پڑھنا چاہیں۔ میں تقریر ختم کروں گا، جشن ختم نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ویسے بھی حضرت علی کا جشن کبھی ختم نہیں ہوتا، رک رک کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اس دنیا میں آپ دیکھ لیں آج، خدا کی قسم میں عرض کر رہا تھا کہ صرف نام علی علیہ السلام و ذکر امیر المومنین سے بھی باطل کو ایک عجیب پریشانی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایک اضطراب طاری ہے، اور یہ تاثیر دونوں چیزوں میں ہے، ذکر علی میں بھی ہے اور ذکر حسین میں بھی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی اسٹیبلشڈ طاقتیں ہمیشہ ان دو ذکروں کی مخالفت کرتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا دنیا کی بڑی بڑی سیولائزیشنز 100 برس، 150 برس، 200 برس، 250 برس میں ترقی کا سفر مکمل کر کے زوال آمادہ ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کے پیچھے طاقت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، خزانے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ اس معجزے کو دیکھیں کہ دنیا کی تمام طاقتیں سیاسی اس کو مٹانے کے در پہ ہیں اور یہ فروغ پا رہی ہے۔ اچھا میں ایک جملہ عرض کروں، باتیں تو بہت سی عرض کرنی تھیں، لیکن دیکھیے یہ ظاہری باتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بڑے بڑے استدلال چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ منطق میں کہتے ہی ہیں کہ بعض قضایا ایسے ہوتے ہیں کہ
ان کی دلیلیں، ان کے قیاسات ان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ کیا بات، تو آپ اس مظہر کو دیکھیں، ایک نام نہاد دانشور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو تحریک کامیاب رہی ہے وہ شیعیت ہے، حالانکہ وہ شیعیت کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ ان سے یہی سوال کر لیجئے کہ چاہے وہ عقل انسانی اور منطق انسانی کی روشنی میں ہو، اور چاہے وہ عقل و منطق قرآنی اور وحیانی کی روشنی میں ہو، اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ باطل کو ناکام کرتا ہے، حق کو کامیاب بناتا ہے۔ واہ، اگر یہ تحریک، اولاً تو یہ تحریک نہیں ہے، صرف یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک نہیں ہے، سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ تو دین الہی، دین الہی اور مذہب مصطفی کی روح ہے، جس کا نام شیعیت ہے۔ شیعیت کی تعریف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر عرض کر رہا ہوں۔ شیعیت کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ چاہت کے ساتھ اطاعت کرنے کا نام شیعیت ہے۔ تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھ لینا کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعیت نہیں ہے۔ کردار دیکھ کر کلمہ پڑھ لینا شیعیت ہے۔ محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے ہر فرمان کو تسلیم کرنا۔ اس میں یہ کہنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کیا اور آپ کی سمجھ کیا۔ ایک طرف آپ اور ایک طرف 14 برس کے تمام مسلمان علماء، تمام فقہا، تمام اولیاء، صحابہ، سب ایک طرف، آپ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حضرات نظر رکھتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کس کا جواب دے رہا ہوں۔ تشیع، شیعیت، ولایت، یہ اساس قرآنی ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اسے آپ نکال دیجئے قرآن سے، ولایت کوئی چیز نہیں۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، بے شک بالتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جس میں یہ صفات پائے جائیں، یہ صفات پائے جائیں کیا بات، کہ وہ ایمان والا ہو۔ اور کون ہوگا ایمان والا جسے رسول کل ایمان کہیں؟ آپ فہرست بنا لیجئے نا، لمبی چوڑی فہرست، وہ بھی ایمان لائے تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، وہ بھی ایمان لائے تھے، وہ بھی، اور قیامت تک جتنے ایمان لانے والے ہیں سب اس میں شامل ہیں، سب شامل ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اس میں سے بہت سے وہ ہیں جو خارج بھی تو کیے جا سکتے ہیں، شامل کرنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور خارج کرنے کے اپنے اپنے اسباب ہیں۔ کچھ خود ہی خارج ہو جاتے ہیں، کچھ کو خارج کرنے کے اور دلائل اور اسباب موجود ہیں۔ شامل کرنے والے کون ہیں؟ ایک وہ شامل کرنے والے ہیں جن کی شمولیت خود ثابت و متحقق نہیں ہے، یعنی ایک شخص جس کا ایمان خود محتاج سند ہو، وہ دوسرے کو سند کیا دے گا ایمان کی؟ کوئی شخص جس کا ایمان خود محتاج ہو کہ اللہ یا رسول گواہی دیں کہ واقعی یہ مومن ہے یا نہیں، کیونکہ بھئی دنیا میں تو ظاہری احکام ہیں، یہ تو بعد العرض علی اللہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ اصل میں مومن کون تھا اور کون نہیں تھا. آخری فیصلہ تو وہاں ہوگا, ٹھیک ہے نا. یا وہاں ہوگا آخری فیصلہ, یا یہاں بذریعہ وحی اور حدیث قطعی ثابت ہو جائے, کسی کو سند مل جائے, ٹھیک ہے نا. وہ ہے مستند مومن, ورنہ باقی سب مدعی ایمان ہیں. ہم سب مدعی ایمان ہیں. ہم سب مدعی ایمان ہیں. بے اختیار جو دلیل ظاہر ہو جاتی ہے جو ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے, وہ بس یہ ہے کہ علی کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. یہ ایک بڑی دلیل ہے, چھوٹی دلیل نہیں ہے. اور یہی نہیں, دوسری دلیل بھی بتا دیں, دشمن علی کا نام سن کے ہمارے چہرے پہ جلال بھی آ جاتا ہے. یہ سب پہچان ہے, اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ اختیاری چیزیں نہیں. ٹھیک ہے, ہم دشمن علی کو کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے, کسی بھی اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے. بہرحال تو ایمان کا اصل فیصلہ تو بعد العرض علی اللہ, وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا کون مومن تھا کون نہیں تھا. مگر یہ کہ اللہ خود کوئی آیت نازل کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کہ یہ مومن ہے, اور جب حضور کسی کے لیے کہہ دیں یہ کل ایمان ہے, اور اسی طرح سے پھر نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنے کے حکم آنے کے بعد نماز پڑھنے والے اور ہیں, اور عام طور پر مسلمانوں پر نماز واجب ہونے سے پہلے رسول کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے والی شخصیت, اور پھر زکوٰۃ دینے والے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک بلاغی تصویر بنا دی ہے. بلاغت میں جب تک ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں تو ایک پیکر بنتے ہیں نا, تصورات بنتے ہیں نا. ایک تصویر بنا دی ہے قرآن مجید میں, اور یہ تصویر قرآن کے البم میں قیامت تک قائم رہے گی. کوئی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. جزاکم اللہ. شان کو شایان شان کر دے گا, آپ کی شان کو شایان شان کر دے گا, اصول دین میں بھی کامران کر دے گا. علی کے ذکر سے ملتا ہے انبیاء کو سکون, علی کا نعرہ آپ سب کو نوجوان کر دے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دنیا کچھ بھی کہے, کتنی سازشیں ہوں, کتنی فریب کارانہ تقریریں ہوں, کتنے ہی نام نہاد دانشور عقل و دانش کی دشمنی پہ اتر آئیں, مگر آپ فریب نہ کھائیے گا. آپ کے کام جو چیز آئے گی حضور مصطفیٰ میں, وہ یہی دو نعرے ہیں, یا علی یا حسین. آپ کی نمازوں کی قبولیت کی ضمانت, روزوں کی قبولیت کی ضمانت, حج کی قبولیت کی ضمانت, زکوٰۃ کی قبولیت کی ضمانت. آپ زکوٰۃ دیتے رہیں اور اسے ولی نہ مانے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, تو وہ سبب اجر نہیں بنے گی. آپ جہاد کرتے رہیں, آپ کائنات فتح کرتے رہیں, اور اسے بھول جائیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کی جنگوں میں فتح حاصل کی, جس کے توسل سے, جس کے توسط سے, جس کے قدموں سے, جس کے دست مبارک سے فتح حاصل ہوئی. بدر سے لے کر, احد سے لے کر, خیبر سے لے کر خندق سے, تمام بڑی جنگوں میں, ان جنگوں میں جن جنگوں کے نتیجے میں واقعاً روئے زمین پر اسلام قائم ہوا. اور جب اسلام قائم ہو گیا تو پھر آپ اسلام کا پرچم لے کر اسلام قائم کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے, حکومت قائم کرنے کے لیے آگے بڑھے.
دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اسلام قائم کرنا اور ہے اور اسلام کے نام پر حکومت قائم کرنا اور ہے. زمین تا آسمان فرق ہے, زمین تا آسمان فرق ہے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلام قائم کرنا یعنی آسمان قائم کرنا اور حکومت قائم کرنا. اب اس میں تو زمین قائم بھی ہو سکتی ہے, زمین برباد بھی ہو سکتی ہے. حکومتیں زمینوں کو آباد بھی کرتی ہیں اور حکومتوں کی غلط پالیسیاں زمین کو ویران بھی کرتی ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. اسلام کے نام پر حکومت قائم کرنا اور ہے اور اسلام کو قائم کرنا اس روئے زمین پر اور ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لبیک یا حسین 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 وال محمد وال محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اب وقت نہیں ہے, بالکل وقت نہیں ہے. میں بس 2-3 کلمات میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. اس لیے بھی کہ ایسے مواقع پر عموماً آپ حضرات کی طینت پاکیزہ اور فراست بالیدہ پر اتنا یقین ہے مجھے کہ مختصر سے مختصر جملوں میں مفصل مطالب آپ اخذ کر لیتے ہیں. فضائے مجلس میں پروان چڑھنے والی طبیعتیں, فرش ازا پر پروان چڑھنے والی ذہانتیں اور ماں باپ کے حسن کردار سے حاصل ہونے والی پاکیزہ ایمانی فراستیں, اس پر یقین ہے کہ مختصر سے مختصر جملوں میں بھی جو مفصل مطالب ہیں آپ ان تک پہنچ جاتے ہیں. تو اب اس وقت کسی مفصل بیان کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا ہوں. بس پھر یہ مقرر عرض کروں گا کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے, بہت فریب کار دانشور پیدا ہو گئے ہیں اور اب تو میں کیا عرض کروں, ہر لباس میں آ گئے ہیں, ہر لباس میں آ گئے ہیں. کسی لباس میں کو چھوڑا نہیں انہوں نے, ہر لباس میں آ گئے. کسی بھی لباس میں ہوں دشمنان علی, چاہے وہ واقعاً دشمن ہوں یا دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گئے ہوں. اگر کوئی دشمن کی سازش کا شکار بھی ہو گیا ہے تو ابتداءً تو ہم اس کی تشفی خاطر کے لیے دلائل دیں گے, لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ دلائل قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ دشمنوں ہی میں شمار ہوگا, پھر وہ دشمنوں ہی میں شمار ہوگا. تو ان دشمنان اور نواسب کی باتوں پر ذرا بھی توجہ نہ دیں. میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے اوپر پوری ایک ٹیم نے کام کیا اور کہا کہ ممبر سے آپ غدیر کی اہمیت بیان نہ کیا کیجیے, ممبر سے جشن غدیر کی اہمیت بیان نہ کیا کیجیے. غدیر کی اہمیت یہ اور بات ہے کہ جب یہ زور پڑا میرے اوپر تو اس کے بعد انہی دشمنوں کے حلقے میں مجھے مجلس پڑھنی تھی اور پوری مجلس میں نے غدیر پہ پڑھی. اس کے بعد انہوں نے ڈرایا, دھمکایا, دہشت گردی کے انداز اختیار کیے, ہوگا یہ کیا کر دیا آپ نے, اور وغیرہ وغیرہ, جو سب جھیل چکا ہوں میں ذاتی طور پر. آپ سے عرض کر رہا ہوں خدا مجھے اس دن کے لیے روئے زمین پر باقی نہ رکھے جس دن ہم دشمنان امیر المومنین کی کسی ایک فرمائش کو بھی پورا کریں. اب میں شہر نہیں بتاؤں گا کہ کس شہر میں یہ واقعہ گزرا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا اس وقت. تو آپ تمام جوانوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ لائق تبریک و تہنیت ہیں کہ آپ نے یوم علی و اللہ منعقد کیا. البتہ میں اس عنوان میں ذرا سی ترمیم ضرور چاہوں گا.
سال کے 365 دن میں کسی ایک دن کو یوم علی ولی اللہ قرار نہ دیجیے. ہمارا ہر روز یوم علی ولی اللہ. یہ نہ کیجیے. یہ جو مغربی تہذیب ہے کہ باپ کی ساری حرمت بھول گئے، سال میں ایک بار فادرز ڈے منا لیا. ماں کی ساری اہمیت فراموش، سال میں ایک دن مدرس ڈے منا لیا. جو ادب تھا، احترام تھا، عظمت تھی استاد کی اور شاگرد کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان جو ارادت و محبت کا رشتہ تھا، عقیدت کا، وہ تو پامال ہو چکا ہے. سال میں ایک دن جو ہے وہ ٹیچرز ڈے منا لیا. آپ ایسا ذہن لے کر سال میں ایک دن یوم علی ولی اللہ نہ بنائیں. ہماری زندگی کا گزرتا ہوا ہر لمحہ علی ولی اللہ کی نظر ہے. قیامت تک جو بھی لمحے آنے والے ہیں زندگی کے، وہ سب نظر مولائے غدیر ہیں، نظر علی ولی اللہ ہیں. یوں بھی لفظ یوم میں بھی بحث ہے کہ یوم غم کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں یا خوشی کے موقع پہ استعمال کرتے ہیں. یہ سب بحثیں اردو زبان کا جو ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی وفات پا جاتا تھا تو ہم لوگ اس کا یوم منایا کرتے تھے. تو یہ تو مغرب میں بیٹھ کے چونکہ اردو زبان کی جو نزاکتیں ہیں اور لطافتیں ہیں اس سے نسل آشنا نہیں ہے، آپ نے یہ نام رکھ لیا. تو میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یوم علی ولی اللہ نہ منائیے، آپ جشن علی ولی اللہ منائیے، اور اپنی زندگی کی ہر سانس اور آنے والے پورے زمانے کے مستقبل کا ایک ایک لمحہ نظر علی ولی اللہ کر دیجئے. پروردگار آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے. جو حاجتیں لے کر آپ اس فرش پر آئے ہیں، پروردگار آپ کی وہ حاجتیں پوری کرے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. جو جس بھی حاجت کو لے کے آئے ہیں پروردگار وہ حاجت عطا فرمائے. اور پروردگار اس نظام ولایت کو اس کرۂ ارض پر نافذ کرے اور اپنے ولی آخر وارث غدیر امام حجت کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ تمام حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، جناب عادل شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، جناب اسرار شاہ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے مولانا صاحب تشریف فرمائیں، مولانا کے لیے، اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں فردن حضرات اور خواتین، بزرگ اور بچے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں پورے کرۂ ارض پر جہاں بھی ہیں، اگر وہ اہل ولایت ہیں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں. پروردگار ہماری دعا میں دشمنان ولایت کا حصہ قرار نہ دینا. پروردگار ہماری دعا سے کسی اہل ولایت کو محروم نہ رکھنا. پروردگار ان سب کی زندگیوں کو، ان سب کے دامن حیات کو سعادت دنیا و آخرت و برکت دنیا و آخرت سے مالا مال فرما. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سینٹر کی تعمیر میں اور تکمیل میں جس حد تک دام درہم سخنے مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. مولائے غدیر آپ کی مدد کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.